اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق۔ اسی زمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے، اگر ہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متزلزل کر دیں تو پھر گویا ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سن کر ایک مرتبہ تو جھرجھری لی، لیکن آنے والوں سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا واقعی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اپنے کانوں سے سن لو۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار کارگر ہوا ہے، واقعی کوئی تزلزل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بعد یہ جواب دیا، لوگوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے؟ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ دن ہے کہ جس دن سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب عطا ہوا، اور اسی روز سے ابوبکر صدیق اکبر شمار ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرضا۔ تو یہ تھا وہ سفر معراج جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر موجود اپنی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ہجرت مدینہ کا فیصلہ۔ اس کے بعد حکم خداوندی آیا اور ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ ادھر اہل مکہ کی مخالفت نقطۂ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فیصلے کے بعد پورا نقشہ بن چکا ہے کہ قریش کے جتنے گھرانے ہیں ان سب میں سے ایک ایک فرد قتل میں شریک ہو، اس لیے کہ بنی ہاشم جو مکھی لڑائی تو نہیں لڑ سکیں گے، کس کس سے قصاص طلب کریں گے۔ ہر گھرانے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور رات کی تاریکی میں پل پڑو۔ یہ بھی تعین نہ ہو سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی تلوار سے قتل ہوئے۔ یوں سمجھی کہ قبائلی زندگی کے تمام معاملات و مسائل کو پیش نظر رکھ کر مکمل منصوبہ بندی کی گئی، اور رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس محاصرے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت تھی جو نظر نہیں آتی۔ غار سور میں 3 دن رہے ہیں اور ڈھونڈے نہ جا سکے، اگرچہ کھوجی تلاش کرنے والوں کو عین غار کے دہانے تک لے گیا ہے۔ کھوج لگانے والے بھی غضب کے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا مدینے کا رخ کرنے کی بجائے بالکل دوسری طرف سے گئے ہیں، جو بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ 12 میل کی بڑی سخت چڑھائی ہے، اور وہاں جا کر آپ نے غار سور میں روپوشی اختیار کی ہے، لیکن پہنچنے والے وہاں بھی پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دفعہ گھبرا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی نے اگر غیر اختیاری طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یہاں اس یقین نبوت کا اظہار ہوتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ نکال دے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثانیہ سنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں سے 3 دن کے بعد نکلے ہیں، پھر بھی تعاقب جاری ہے۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ محمد کو زندہ پکڑ لاؤ یا ان کا سر لے آؤ اور 100 اونٹ لے لو۔ 100 اونٹوں کا اعلان بہت بڑا اعلان ہے۔ سراقہ نے دوڑ لگائی ہے،
پہنچ بھی گیا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ پھر توبہ کرتا ہے، باز آتا ہے، لیکن پھر وہ لالچ نظر آتا ہے تو پھر دوڑ لگا دیتا ہے۔ 3 مرتبہ پاؤں دھنستے ہیں۔ یہ ہے وہ نصرت و حمایت خداوندی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تائید غیبی کب آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، جبکہ انسان اپنے صبر و ثبات سے، اپنی محنت، اپنے استقلال سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد کا 10 سال کا عرصہ سامنے رکھے، اس کے بعد یہ راستہ کھلا ہے۔ کیسے کیسے امتحان اور کیسی کیسی آزمائشیں اور کیسی کیسی ناکامیاں پیش آئی ہیں۔ یوم طائف کی دعا کو ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کیجیے، جو جگر کو چھید دینے والی دعا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انقلابی جدوجہد کا یہ خلاصہ اور لب لباب ہے۔ بحالہ خطبات سیرت۔